وہ رات جب آسمان جھک گیا تھا۔ دوستوں، اسلام کے اتہاس میں بہت سی راتیں آئیں، لیکن ایک رات ایسی آئی جس نے پیغمبری کے سفر کو آسمانوں سے جوڑ دیا۔ ایک رات جب زمین اور آسمان کے سارے پردے ہٹ گئے، جب محمد کو ان کے رب نے اپنے پاس بلایا، اور انسانیت کو ملا سب سے بڑا تحفہ، نماز۔ وہ رات تھی شب معراج۔ اس رات کا نام ہے اسرا والمیراج۔ اسرا یعنی مکہ سے بیت المقدس تک کا سفر، اور معراج یعنی آسمانوں تک کا سفر۔ آئیے سنتے ہیں یہ روشن اور ایمان سے بھرا واقعہ، جسے سن کر دل کا ہر کونا روشن ہو جاتا ہے۔ رات کا سناٹا تھا، ہر طرف سکون تھا۔ رسول اللہ مسجد حرام میں آرام فرما رہے تھے۔ اچانک حضرت جبرائیل علیہ السلام حاضر ہوئے، اور ساتھ لائے ایک نورانی سواری، براق۔ براق کوئی عام جانور نہیں تھا، وہ جنت کی سواری تھی جس کا ہر قدم نظر کی حد تک پہنچتا تھا۔ جبرائیل علیہ السلام نے کہا، اے محمد، آپ کے رب نے آپ کو بلایا ہے۔ رسول اللہ سوار ہوئے اور براق اڑا، مکہ سے سیدھا بیت المقدس تک۔ وہاں پہنچ کر آپ نے سارے نبیوں کی امامت کرتے ہوئے نماز ادا کی۔ سوچئے، ایک ہی جگہ پر سارے نبی اور ان کے آگے امام محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہی ثبوت ہے کہ آپ تمام پیغمبروں کے سردار ہیں۔ اس کے بعد شروع ہوا وہ سفر جو آج تک کسی انسان نے نہیں کیا، آسمانوں کا سفر۔ پہلے آسمان کا دروازہ کھولا گیا، اندر گئے تو حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ انہوں نے کہا، میرے پیارے بیٹے، امت کو میرا سلام کہنا۔ دوسرے آسمان پر تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام۔ تیسرے آسمان پر حضرت یوسف علیہ السلام، جن کے چہرے کی رونق آسمان کو روشن کر رہی تھی۔ چوتھے پر حضرت ادریس علیہ السلام، پانچویں پر حضرت ہارون علیہ السلام، چھٹے پر حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ پھر رسول اللہ سدرۃ المنتہا تک پہنچے، وہ جگہ ہے جہاں تک کسی فرشتے، کسی نبی کی پہنچ نہیں۔ یہاں تک کہ جبرائیل علیہ السلام بھی رک گئے اور بولے، یا رسول اللہ، اگر میں ایک بال برابر بھی آگے بڑھا تو جل جاؤں گا۔ اب کیول محمد آگے بڑھے، اور سامنے تھا اللہ تعالی کا نور۔ یہی ہوئی وہ پوتر ملاقات، جہاں اللہ تعالی نے اپنے پیارے نبی سے سیدھے بنا پردے کے بات کی۔ وہاں نہ کوئی آواز تھی، نہ کوئی پردہ، بس نور ہی نور۔ یہیں پر نماز کا تحفہ دیا گیا۔ پہلے 50 نمازیں فرض ہوئیں۔ جب رسول اللہ لوٹے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملے۔ انہوں نے کہا، آپ کی امت 50 نمازیں نہیں پڑھ پائے گی، اللہ سے کمی کی درخواست کریں۔ رسول اللہ بار بار لوٹے اور آخر میں نمازیں 5 رہ گئیں، لیکن اللہ تعالی نے فرمایا، 5 ہیں لیکن ثواب 50 کا ملے گا۔ یہی ہے اللہ کی رحمت، جو اپنی بندوں کو ان کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں دیتا۔ اس کے بعد رسول اللہ کو جنت اور جہنم دکھایا گیا۔ جنت میں ہر طرف نور تھا، ندیاں، باغات، خوشبو اور سکون۔ صبر کرنے والوں اور نیک لوگوں کے لیے وہاں انگنت انعام تھے۔ پھر دکھایا گیا جہنم، جہاں جھوٹ بولنے والوں کی زبانیں کاٹی جا رہی تھیں، سود کھانے والوں کے پیٹ آگ سے بھرے تھے، اور زنا کرنے والوں کو تکلیف دی جا رہی تھی۔ یہ سب دیکھ کر رسول اللہ نے آنسو بہائے اور اپنی امت کے لیے رحمت کی دعا کی۔ پھر رسول اللہ مکہ لوٹ آئے۔ صبح ہوئی تو سب کو بتایا کہ ایک رات میں مکہ سے یروشلم اور آسمانوں تک کا سفر کیا۔ کافروں نے مذاق اڑایا، لیکن جب آپ نے بیت المقدس کا پورا نقشہ بتایا، ہر دروازہ، ہر نشانی بیان کی، سب سچا نکلا۔ یہی دیکھ کر ایمان والوں کا ایمان اور مضبوط ہو گیا۔ شب معراج صرف ایک چمتکار نہیں، بلکہ یہ ایمان، صبر اور رحمت کا پیغام ہے۔ اس واقعے سے ہمیں سیکھ ملتی ہے
کہ نماز صرف فرض نہیں بلکہ اللہ سے ملنے کا ذریعہ ہے۔ جنت سچی ہے، جہنم سچی ہے، اور اگر دل میں سچا ایمان ہو تو کوئی منزل ناممکن نہیں۔ اللہ تعالی ہمیں بھی وہ ایمان، وہ صبر اور وہ محبت عطا کرے جو رسول اللہ کی امت کے لائق ہے۔ آمین۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی تو ویڈیو کو لائک اور سبسکرائب ضرور کرے۔